اس کو غور سے دیکھیں گے. بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ سورہ بقرہ میں زیادہ تر جو بات ہوگی احکام کے تعلق سے ہے نا. احکام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. پہلے تو مکی صورتیں ہیں. مکی صورتوں میں عام طور پہ کیا باتیں آتی ہیں؟ ایمانیات کے تعلق سے، اللہ پر ایمان ہے نا، اور آخرت پر ایمان، مرنے کے بعد زندہ ہونا. اور مدنی صورت میں جب ایمان مکمل ہوا، لوگ ایمان کے تئیں مضبوط ہو گئے، تو پھر مدنی صورتوں میں احکام، پردہ نازل ہو رہا ہے نا، شراب کی حرمت نازل ہو رہی ہے، سود کی حرمت نازل ہو رہی ہے، روزے کی فرضیت نازل ہو رہی ہے نا. تو یہ چیزیں ہیں. اور قرآن تو اجمال ہے، قرآن کی آیات اجمال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس کی تفسیر. اجمال جیسے اللہ نے کہہ دیا نماز پڑھو ہے نا، اللہ نے کہہ دیا حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے، کمیت کیا ہے نا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کھول کر کے وضاحت کے ساتھ بتلایا. ٹھیک ہے. پچھلے ہفتہ کے سبق میں آپ نے سنا تھا عرب کے لوگوں کے ایک جاہلانہ رسم کی تردید تھی. یاد آ رہا آپ کو؟ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے گھروں کے پیچھے دروازے سے آؤ. آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ لوگ جب حج عمرہ کرنے جاتے اور حج عمرہ کا جب احرام باندھ لیتے تھے اور پھر گھر آنے کی ضرورت ہوتی یا حج عمرہ کر کے واپس بھی آتے تھے، تو احرام کی حالت میں گھر کے صدر دروازہ، مین گیٹ جس کو کہتے ہیں، سے وہ اپنے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ گھر کے پیچھے کے دروازے سے. حتیٰ کہ اگر کسی کے گھر کے پیچھے کوئی دروازہ نہیں ہوتا تو دیوار توڑ کر کے داخل ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ ان کا ایک پرتھا، پرانا ریتی رواج چلا آ رہا تھا. تو قرآن نے اس ایک جو جہالت اور ایک بیکار کا جو ایک رسم تھا، اس رسم کی تردید کی. کہا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کے پچھلے دروازے سے آؤ، لیکن نیکی کی بات تو یہ ہے کہ آدمی پرہیزگار بنے ہے نا. اور یار اپنے دروازے کے آگے کے حصے سے آؤ، گھر کے اگلے دروازے سے آؤ. اور اصل نیکی کیا ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ بات آ چکی تھی. اب آج کا سبق دیکھیے، بہت اہم سبق ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. سورہ فتح یاد ہوگا، رمضان سے پہلے پچھلے سال، ابھی پھر رمضان آنے والا ہے. سورہ فتح کی تفسیر مکمل سورہ پڑھی گئی تھی. اس میں صلح حدیبیہ کے بارے میں بات آئی تھی. اس کا پس منظر ہے. ٹھیک ہے. یاد کیجئے کہ جب مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کے لشکر کے ساتھ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے ہے نا، اور پھر کفار مکہ کے لوگوں نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، منع کر دیا تھا. یاد آ رہا ہے؟ سنے ہوں گے تو. روک دیا. مکمل سورہ فتح اسی کے تعلق سے، اسی کے ضمن میں آتا ہے. مسلمانوں کو روک دیا گیا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے ہیں. پھر بہت لمبی وہاں پر باتیں ہوئی تھیں ہے نا. پھر صحابہ کرام کو ایک امید تھی کہ نہیں، جب اللہ کے نبی نے خواب دیکھا ہے اور پھر ہم عمرہ کریں گے. صحابہ میں اختلاف ہوا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم اتنا دب کے معاملہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے نہیں کہا کہ ہم عمرہ کریں گے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا عمرہ کریں گے، لیکن یہ تو نہیں کہا کہ اسی سال. تمام باتیں آپ سن چکے ہیں، پرانی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. تو ایگریمنٹ یہ ہوا تھا کہ بھائی اس سال تو ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، آپ جائیے، اگلے سال آپ آئیے گا، اگلے سال عمرہ کیجیے گا. ٹھیک ہے. اتنی بات سمجھیے. اب یہ ہوا، حالانکہ اس وقت بہت معاملہ ہوا تھا صلح حدیبیہ، اور پھر مسلمان ایک درخت کے نیچے عثمان غنی کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ کافروں نے ان کو پکڑ لیا، سب کچھ ہوا تھا ہے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ تمام صحابہ نے بیعت بھی کیا، تمام طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے. اور اس وقت جو صلح حدیبیہ جب عمرہ مسلمانوں کو نہیں کرنے دیا گیا، حدیبیہ کے مقام پہ ہی مسلمان روک دیے گئے، اور اللہ کے رسول نے سب کو کہا کہ چلو اب احرام کھولو، اب عمرہ تو اس بار کر نہیں سکیں گے تو سب لوگ احرام کھول لو اپنا. لیکن تمام صحابہ کو امید تھی کہ یار احرام کیسے کھول لیں، جب ہم یہاں آئے ہیں تو عمرہ کر کے جائیں گے. اللہ کے رسول خود پریشان ہوئے کہ یار یہ کیا بات ہوئی، ہم کہہ رہے ہیں احرام کھول لیں تب بھی لوگ احرام نہیں کھول رہے ہیں.
تو پھر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنا احرام کھول دیا اور اس کا مسئلہ جو ہے حلق یعنی بال کو مڑا لینا، ٹکلا ہونا جس کو کہتے ہیں، حلق یا قصر، تو یہ تمام چیزیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ سب ہونے کے بعد یہ ایگریمنٹ ہو گیا کہ اس بار تو آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ اگلے سال آئیے عمرہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ اب جب مسلمان اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اب جاتے ہوئے پھر یہ خیال آیا کہ یار اب عمرہ کرنے جا تو رہے لیکن پتہ نہیں لوگ کہیں روک دیں گے، پھر کہیں لڑائی جھگڑا کریں گے، کوئی ایسی بات ہو گئی تو ہم کیا کریں گے۔ اور یہ جو مہینہ تھا ذی قعدہ کا مہینہ تھا، اس وقت 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے تھے، ہے نا، پاکیزہ، حرمت والا، عزت والا مہینہ، 4 مہینہ، ذی قعدہ ہے نا، اور ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینہ ایک ساتھ، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور 1 مہینہ رجب، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ جو لوگ عمرہ کرنے جا رہے تھے جس کو عمرۃ القضاء بھی کہا جاتا ہے، تو یہ ذی قعدہ کا مہینہ تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ مسلمانوں کو خیال آیا کہ یار ہم ایک تو ذی قعدہ کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں لڑائی کرنا، جہاد کرنا، قتال کرنا اللہ کی طرف سے منع ہے بلکہ حرام ہے، اور ہم لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اگر کفار مکہ ہمیں روکیں یا ہمارے ساتھ چھیڑخانی کریں، مار دھار کریں، تو ہم لوگ ایسے میں کیا کریں گے، ٹھیک ہے نا، ایک بات۔ دوسرا شک ان لوگوں کو یہ ہوا کہ مسئلہ یہ بھی ہے حدود حرم، حدود حرم، حرم کے اندر آپ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے ہیں، قتال نہیں کر سکتے ہیں، کسی کچھ بھی نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ پرندہ بھی نہیں مار سکتے، حتیٰ کہ وہ کیا کہتے ہیں درخت، ہری گھاس آپ نہیں اکھاڑ سکتے۔ حدود حرم کا جو علاقہ ہوتا ہے، اگر ہری گھاس بھی ہے تو آپ اس کو بھی نہیں اکھاڑ سکتے، یہ مسئلہ ہے۔ تو اب دونوں طرح کی بات پھر ان لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ مان لو اگر ہم گئے اور ہم کو روک دیا گیا تو پھر، تو یہ باتیں مسلمانوں کے دل میں چل ہی رہی تھی، اور صحابہ کرام اللہ کے رسول سے اس سلسلے میں دریافت کرتے ہیں۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب قرآن دیکھیے، ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آئے گی۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، خوب سمجھیے گا ایک دم سے۔ اللہ کے راستے میں تم ان سے جہاد کرو، جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے آگے مت بڑھو۔ دیکھیے اب یہاں سے جہاد کیا ہے اس کو بھی سمجھنے کی چیز ہے، سمجھے نا، آپ کے سامنے ابھی بات آئے گی۔ وقاتلوا فی سبیل، یعنی اسلام کا ایک پیارا سا طریقہ یہ رہا ہے کہ اسلام ہمیشہ ڈیفینس کے حق میں رہتا ہے، اقدام کے حق میں کبھی نہیں رہا کہ تم یہ کرو۔ ابھی آپ کے سامنے بات آئے گی، دیکھیں، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں تم جنگ کرو جب وہ لوگ تم سے جنگ کریں، اور جب جنگ کرو تو جنگ کے آداب کو بھی ملحوظ رکھو، ولا تعتدوا، حد سے آگے بڑھنے والے مت بنو۔ حد سے آگے بڑھنے والے مت بنو کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ جنگ کرتے ہیں تو جنگ میں بچے، بوڑھے اور عورتیں اور ہر وہ آدمی جو اس جنگ میں شریک نہیں ہے، عام ناگرک، سٹیزن، عام لوگ، ہر وہ آدمی جو اس جنگ میں شریک نہیں ہے، آپ ان کو نہ مار سکتے ہیں، نہ قتل کر سکتے ہیں، نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی کو قرآن نے کہا کہ جب ضرورت پڑے اللہ کے راستے میں تم ان سے جنگ کرو، اگر وہ تم سے جنگ کرتے ہیں، اور جنگ کرنے میں بھی دشمنی اور عداوت نہیں ہونی چاہیے۔ بات ابھی آپ کے سامنے اور کھلے گی۔ جو اسلامک جہاد ہے، جو جنگ ہے، اس میں اصل مقصد کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ، ابھی خوب بات کھلے گی آپ کے سامنے، دیکھیے۔ وَلَا تَعْتَدُوا، کہ کیا کرو؟ حد سے آگے مت بڑھو۔ حد سے آگے مت بڑھو کا مطلب، اور حدیث شریف کے اندر اس کی پوری تفصیل بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سمجھایا، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر کو بھیجتے تھے تو باقاعدہ امیر لشکر کو، کمانڈر کو نصیحت کرتے تھے، وصیت کر کے سمجھاتے تھے کہ بچے کو نقصان نہ پہنچے، کیا کہتے ہیں اس کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، حتیٰ کہ اگر کوئی دھارمک لوگ ہے، اگر کہیں کوئی کلیسا ہے، وہاں کا پوپ ہے نا، وہاں کا فادر ہے، اور وہ ان کو جنگ سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ بیچارہ بیٹھ کے اپنا جو بھی مذہب کے لوگ ہیں اور وہ صرف اپنے دھارمک چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ جنگ میں کسی طرح سے ان کی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے، تو آپ ایسے لوگوں کو بھی نقصان نہ پہنچائیں، ٹھیک ہے نا۔ ان اللہ، دیکھ رہے قید، دیکھ رہے ہیں، اللہ کے راستے میں جنگ کیجیے اگر وہ تم سے جنگ کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے، نہیں، سب جائز نہیں ہے۔ اللہ نے فوراً قید لگا دیا، ولا تعتدوا، ایک حد کے اندر رہنا ہے اور حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ کیوں آگے نہیں بڑھنا ہے؟ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
کہ جنگ میں بھی جدال میں بھی اپنا، میں نے کبھی آپ کو سنایا تھا علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ. علی رضی اللہ عنہ ایک جنگ میں ہے اور آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ یوں تلوار ایک دشمن کی گردن پہ چلانے والے ہیں، بالکل چلانے والے ہیں. آپ کی تلوار کے دھار سے اس دشمن کی گردن کٹ جانے والی ہے کہ وہ دشمن علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ تھوک دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور جیسے ہی وہ تھوک علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر جا کر لگتا ہے، علی رضی اللہ عنہ فوراً تلوار چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا. اب بیچارہ وہ دشمن بھی پریشان ہے، یہ کیا بات ہوئی، یہ تو بالکل مجھے قتل ہی کر دینے والا تھا. اور اچانک جب بعد میں پوچھا جاتا ہے تو علی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ جب تک تم میرے منہ پہ تھوکے نہیں تھے میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا. یعنی میری دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے تھی، لیکن جب تم میرے چہرے پہ تھوک دیے تو میرا غصہ مجھ پر غالب آ گیا. اب اللہ کی رضا ہٹ گئی تھی، نفس کا بدلے کا بھاونا ہو گیا تھا، لہٰذا میں اپنے لیے تو یہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے یہ آیت دیکھیے، بہت اہم آیت ہے. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. اور تم ان کو قتل کرو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور تم ان کو وہاں سے اسی طرح نکالو جس طرح وہ تم کو وہاں سے نکالے. ٹھیک ہے، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور یاد رکھو کہ والفتنہ ہے نا، فتنہ فساد یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. یہ وہ آیت ہے، اس کو خوب سمجھیے. آج کے دور میں اس آیت کو لے کر بہت سے لوگ بہت غلط فہمی پھیلاتے ہیں. سب سے پہلے اس آیت کا ایک اپنا بیک گراؤنڈ ہے، اپنا ایک پس منظر ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھا. کیا رکھا؟ یاد کیجئے نا، صلح حدیبیہ، مسلمان جا رہے ہیں، مسلمانوں کو کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی تم کو ڈرنے کی بات نہیں ہے، معاہدہ ہوا، ایگریمنٹ ہوا. اگر تمہیں یہ ڈر لگ رہا ہے کہ وہاں جائیں گے اور دشمن تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے، جھگڑا کریں گے، تو تم کو اپنے طرف سے تو کچھ بھی نہیں کرنا، اقدام نہیں کرنا ہے. اگر دشمنان اسلام تم پر حملہ کرے، وہ لڑنے کے لیے آگے آئے، تو پھر اب تم کو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر کے بیٹھنا نہیں، ڈیفینس کرنا ہے، بچاؤ کرنا ہے، دفاع کرنا ہے نا. اور بچاؤ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، دفاع میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ پہلے تو تم جاؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو. اگر وہ تم سے قتال کرتے ہیں، حد سے آگے نہ بڑھو، اللہ حد سے آگے بڑھنے والے کو پسند نہیں کرتے ہیں. اور جب جنگ شروع ہو جائے، جب لڑائی شروع ہو جائے، جب قتال شروع ہو جائے، تو اب وہاں پہ بھاگنا نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹنا. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں دشمنان اسلام ملے پکڑ کے قتل کر دو اس کو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب جنگ شروع ہو جائے تو معاملہ یہ ہو. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ، اور جس طرح تمہیں وہ نکالے. مکہ میں مسلمان تھے نا، ایک موقع ایسا آیا کہ مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کر کے نکلنا پڑا. اس کا خوب سمجھیے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اس کا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کوئی مسلمان کہیں بھی کسی غیر ایمان والے کو دیکھے تو نعوذ باللہ اس کو قتل کر دے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کا یہ مطلب ہے؟ بولیے، نہیں مطلب ہے. قرآن ہی کی آیت ہے کہ کیا کہتے ہیں، یہ دیکھیے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. یہ مطلق ہے، من قتل، جو کوئی بھی نفسا بغیر نفس، جو کوئی بھی کسی بھی نفس، کسی بھی جاندار، کسی بھی انسان کو ناحق قتل کر دیتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے سارے انسان کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے، اور ومن احیاھا، کوئی انسان اگر کسی انسان کی جان بچا لیتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ سارے انسان کو کی جان بچا لیا. ٹھیک ہے، تو اس آیت کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اپنا ایک پس منظر ہے، ایک خاص واقعے کے تعلق سے آیت ہے. یہ بات میں زور دے کر کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت جگہ آج کل جو ملک کے ماحول ہے، اور اسی آیت کے حوالہ دے کر کے یار تمہارے قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ غیر مسلموں کو جہاں پکڑو مارو کاٹو، یہ آیت وہ پیش کرتے ہیں. آپ آج درس قرآن بیٹھے ہیں، آپ کو یہ علم کی بات پتہ ہونی چاہیے. جب آپ کے پاس سے کوئی بات کریں گے تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کا کہنا غلط ہے، بلکہ وہ ایک خاص موقع سے وہ آیت نازل ہوئی. اور وہ خاص موقع کیا ہے کہ جب مسلمان عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، یہ 1450 سال پہلے کی بات ہے، آج کے دور کی یہ بات نہیں ہے. خوب سمجھیے، پھر میں آگے بڑھوں گا. یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، ایک موقع تھا. اس وقت مسلمان مٹھی بھر تھے، مسلمان کمزور سمجھے جاتے تھے. مسلمان کے سامنے ایسے لوگ تھے جن کے پاس سب کچھ تھا، ہے نا. مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ جائیں، اگر ٹھیک ہے عزت اور عافیت کے ساتھ اگر عمرہ کرنے مل گیا تو پھر کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں. اگر وہ روکے، اگر وہ آپ کے ساتھ جنگ و جدال کے لیے آئے تو اب آپ کو ہاتھ میں مہندی لگا کر کے نہیں بیٹھنا ہے. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، پھر اگر جنگ جاری ہو جائے تو پھر آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ بھی ان کو جہاں وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، کہ آپ ان کو قتل کیجئے جہاں کہیں بھی ان کو پائیے، اور ان کو وہاں سے اسی طرح نکالیے جس طرح کہ انہوں نے تم کو نکالا.
والفتنة اشد من القتل، اور یہ فتنہ، یہ فساد اشد من القتل، قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہاں فتنہ سے مراد ظلم بھی کہا گیا اور شرک بھی کہا گیا اور تمام طرح کی روایت، اور یہ بھی کہا گیا کہ چونکہ جو مسلمانوں کو اللہ کی مکہ کے سرزمین پہ جو مسلمانوں کو اللہ کی عبادت سے روکا جاتا تھا، اور مکہ کی سرزمین، جس سرزمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، آپ اس سے پہلے بات سن چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ کس طرح دونوں نے باپ بیٹے نے مل کر کے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، تمام باتیں آپ سن چکے ہیں۔ وہاں کفر پھیل چکا تھا، تو ایمان والے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب مکہ کو اور خانہ کعبہ کو کفر اور شرک سے پاک کیا جائے، ہے نا۔ اور پاک کیا جائے کیسے، ہے نا، ایک دعوت و تبلیغ کے حد تک۔ اگر مکہ کو پاک کرنے کے لیے اس سے آگے کا مرحلہ اختیار کیا جائے، یعنی قتل کرنا اتنا زیادہ سخت نہیں ہے جتنا کہ سرزمین مکہ کے اندر غیر اللہ کی پرستش کی جائے اور سرزمین مکہ کے اندر اللہ کی عبادت سے روکا جائے لوگوں کو، ٹھیک ہے، اسی کو کہا گیا والفتنة اشد من القتل۔ اب آگے دیکھیے، یہ جو ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی گئی، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ اس کا ترجمہ تھا، پھر سے میں دہرا رہا ہوں، کہ تم انہیں جہاں کہیں پاؤ قتل کرو، مارو، اور ان کو تم مکہ سے اسی طرح نکالو جس طرح انہوں نے تم کو نکال دیا تھا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، ٹھیک ہے۔ اب فوراً اگلی آیت دیکھیے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ یہ کون بات کر رہا ہے ادھر؟ بھائی ڈسٹرب مت کرو ہم کو، ٹھیک ہے۔ ادھر دیکھیے فوراً آگے اللہ نے کیا کہا، اب دیکھیے، اب یہ سسپینس ختم ہو رہا ہے، اب یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ بات کن کے بارے میں کہی جا رہی ہے۔ فوراً اللہ کیا کہہ رہے ہیں، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، کہ تم ان سے مسجد حرام میں جنگ مت کرو یہاں تک کہ وہ تم سے جنگ کرے۔ اب یہاں بات واضح ہو گئی نا، اوپر مطلق تھا نا کہ جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ، تو یہ جہاں کہیں سے مراد، آگے اللہ خود کہہ رہے ہیں جہاں کہیں سے مراد مسجد حرام، ٹھیک ہے نا۔ جب تم وہاں پہنچو تو مسجد حرام کے پاس تم ان سے جنگ و قتال شروع مت کرو اگر وہ تمہارے ساتھ، ولا تقاتلوہم، تم ان کے ساتھ مسجد حرام کے پاس جنگ نہ کرو، حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ خود تم سے مسجد حرام میں جنگ شروع کر دے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب دنیا کا کوئی ایسا لا تو ہے نہیں، کوئی ایسا تو دستور ہی نہیں کہ بھئی کوئی ہم کو مارے تو ہم گولی چلانے والے کو چلانے دیں اور بندوق چلانے والے، ایسا تو ہوتا بھی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ خوب اس آیت کو خوب اچھی طریقے سے سمجھیے اور قرآن سمجھیے، ٹھیک ہے۔ ایمان والو، ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، مسجد حرام میں ان کے ساتھ جنگ نہ کرو، قتال نہ کرو یہاں تک کہ وہ اگر تم سے مسجد حرام میں قتال کرے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، ہاں فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے قتال کرے فَاقْتُلُوهُمْ، اب اس کو چھوڑنا نہیں، تم بھی ان کو قتل کرو، ٹھیک ہے نا۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، منکروں کا، انکار کرنے والوں کا ایسا ہی سزا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ کہہ رہے فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر کوئی باز آ جائے، رک جائے، یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے میں ہی جنگ جدال جاری ہے، ساری ہے، اور اس بیچ میں یوں ہو کہ کوئی انسان رک جائے، کوئی ظالم رک جائے، کوئی غیر ایمان والا رک جائے، توبہ استغفار کر لے، ایمان لے آئے، فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، اللہ بڑا رحم کرنے والا، اللہ بڑا بخشنے والا، غفور اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اور رحیم اللہ بڑا مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ و فساد باقی نہ رہے، فتنہ و فساد باقی نہ رہے۔ جب جنگ چھڑ گئی اب پیٹھ نہیں دکھانا ہے، خوب سمجھیے، پورے قرآن میں اور پورے اسلامک ہسٹری میں یہ چیز ہے، کہیں پر بھی اقدام نہیں ہے اسلام کے طرف سے، اقدام یعنی پہل کرنا نہیں ہے، جہاں بھی یہ ڈیفینس ہے، جہاں بھی موقع آیا ہے کہ پہلے ادھر سے کچھ کیا گیا تو پھر اپنے بچاؤ کے لیے، اور ڈیفینس میں جب چیزیں ہوں گی تو پھر نقصان دونوں طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وقاتلہم، اب جب جنگ کا میدان گرم ہو چکا ہے، وقاتلوہم، تم ان سے قتال کرو، جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ فساد باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین مکمل اللہ کے لیے ہو جائے۔ کس کے لیے ہو جائے؟ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، دین مکمل اللہ کے لیے ہو جائے۔ اب یہاں پہ ذرا غور کیجئے، دیکھیے یہ جو یہاں پہ جملہ کہا گیا کہ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، ٹھیک ہے، تم ان سے
جنگ کرو اور حتی لا تکونا، یہاں تک کہ فتنہ و فساد باقی نہ رہے اور دین مکمل اللہ کے لیے ہو جائے. یعنی اس آیت میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جنگ، جدال، قتال کا مقصد اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کے رضا، اللہ کے دین کی سربلندی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کوئی اور مقصد اپنی بہادری جتلانا، اپنا واہواہی لوٹنا، یا اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے اور اسلام کا نام لے کر کے اور پھر اس نام کے سہارے کچھ غلط کرنا، یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، کیا آپ ان سے جنگ کرے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین مکمل اللہ کے لیے ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ فَإِنِ انْتَهَوْا، اور اگر لوگ باز آ جائیں، کفر سے باز آ جائے، شرک سے باز آ جائے، فَلَا عُدْوَانَ، تو پھر ان پر کوئی زیادتی نہیں ہے، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظالموں پر. اس میں فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو پھر ان پر زیادتی نہیں ہے مگر زیادتی ہیں ظالموں پر. مطلب اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو اب جو لوگ غیر ایمان والے تھے ایمان لے آئیں، اب جب وہ ایمان لے آئیں تو اب ان کے اوپر زیادتی نہیں ہے. مثال کے طور پہ یار، اب ایک آدمی کلمہ پڑھ لیا، اب اس کو قتل نہیں کر سکتے ہیں. ایک آدمی اپنا مسلمان ہونا ظاہر کر دیا، ہم اس کو قتل نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس ماحول میں اس کو سمجھیے. اب اگر اس کو کوئی قتل کر دے رہا، جیسا کہ ہوا بھی ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے کہ جب وہ جنگ میں تھے تو جب ایک کو قتل کر رہے تھے تو اس نے کلمہ پڑھا اور یہ پھر بھی اس کو قتل کر دیا. اللہ کے رسول کو جب خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے. تو اس صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس نے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا. توجہ رکھیے گا، اس نے ڈر سے کلمہ پڑھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے. کہا کیا تم نے اس کا سینہ چیر کر کے دیکھ لیا تھا؟ اللہ اکبر. دیکھ رہے، یہ اسلامک اصول ہے، یہ اسلامی طریقہ. اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ کیا تم نے اس کا سینہ چیر کر دیکھ لیا تھا؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا احساس محسوس کیا کہ نہیں، اگر کوئی باز آ جاتا ہے اور کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے، کوئی اپنا مسلمان ہونا ظاہر کر دیتا ہے، تو پھر جیسا کہ آپ نے علی رضی اللہ عنہ کا واقعے میں سنا. ٹھیک ہے؟ فلا عدوانہ. تو ایک بات تو یہ کہ جب اگر وہ ایمان لے آیا، فَإِنِ انْتَهَوْا، تو پھر اب اس کے اوپر کوئی زیادتی نہیں. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ جو ایمان لے آئیں ان کے اوپر تو زیادتی نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو لوگ اسلام کو، مسلمان کو، رسول اور قرآن کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں، جو ظلم کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ تم برسرے پیکار رہو. ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے. اب آپ کے سامنے بات آئی تھی نا کہ مسلمانوں کو یہ تھا کہ بھئی یہ تو محترم مہینہ ہے، ذی قعدہ، یہ معاملہ کس میں؟ اور ذی قعدہ کا مہینہ ہے، اشہر الحرم میں سے ہے. ایک چیز. اور دوسری بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ مسلمانوں کو لگا کہ یار حدود حرم میں تو جنگ جدال ہے نہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اب اس سلسلے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام، محترم مہینے کے بدلے محترم مہینہ ہے، حرمت والے مہینے کے بدلے حرمت والے مہینے، والحرمات قصاص، اور احترام کا بدلہ ہے. احترام کا بدلہ ہے. کیا مطلب؟ کہ الشہر الحرام حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے، کا مطلب یہ کہ اگر وہ حرمت والے مہینے کا احترام کرے، اگر وہ بھی یہ سمجھے کہ نہیں، چونکہ لڑائی ان کے لیے بھی منع تھا ان مہینوں میں، اگر ان کے نزدیک یہ احترام ہے کہ بھئی حرمت والا مہینہ اور ہمیں اس مہینہ میں جنگ و جدال نہیں کرنا ہے، تب تو ٹھیک ہے، تم کو بھی نہیں کرنا. اگر وہ اس کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، حرمت والے مہینے کی حرمت کا اگر وہ خیال نہیں رکھ رہے ہیں، تو پھر تم بھی مت رکھو. والحرمات قصاص، یہ جو حدود حرم ہے، حدود حرم میں آپ ایک پرندہ بھی نہیں مار سکتے ہیں، گھاس پھوس بھی، ہری گھاس پھوس بھی نہیں اکھاڑ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا؟ لیکن والحرمات قصاص، یہ بھی بدلے کی چیز ہے کہ اگر جب تک وہ بھی کیا کہتے ہیں، حدود حرم کا وہ پاس رکھے، وہ لحاظ رکھے، وہ ادب کرے، تم بھی کرو. اگر حدود حرم کا وہ پاس نہیں رکھتے، وہ ادب نہیں کر رہے، وہ لحاظ نہیں کر رہے، وہ تم پر ہتھیار اٹھا رہے ہیں، تو اب تم اپنا دفاع کرو اور اپنا ڈیفینس کرو. ٹھیک ہے؟ یہ مطلب ہوا کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بدلے حرمت والے مہینے ہیں، والحرمات، اور احترام کے بدلے، اور احترام کے بدلے احترام ہے. فمن اعتدى علیکم، اور دیکھیے، فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. فمن اعتدى، اور جو کوئی تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى، تو تم بھی ان کی سرزنش کرو، بمثل ما اعتدى علیکم، اتنا ہی سرزنش کرو جتنا تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے.
فمن اعتدا، تمہارے اعتدا یعنی زیادتی کرنا، ظلم کرنا، اگر تمہارے ساتھ ظلم کرنے والے ظلم کرے، حد سے آگے بڑھے تو فاعتدوا، قرآن کیا کر اعتدا علیہ، تم بھی اقدام کرو، لیکن طریقہ دیکھیے، تم ظلم کا بدلہ لو لیکن اس کا خیال لے بمثل ما اعتدى علیکم، یہ قرآن ہی کا یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے تو بدلہ لینے میں اس کا پاس اور لحاظ رکھنا ہے کہ جتنی زیادتی تمہارے ساتھ کی گئی ہے اتنا ہی بدلہ لینا ہے، بمثل ما اعتدى علیکم، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ پھر دیکھیے فمن اعتدى، اگر جو تم پہ ظلم کرے، جو تمہارے ساتھ حد سے آگے بڑھے، تمام ترجمہ کر سکتے ہیں فاعتدوا علیہ، تو تم بھی اس پر زیادتی کرو، سرزنش کرو، انتقام لو، بمثلی، اتنا ہی، اسی مثل، اسی کے برابر جتنا کہ تم پر ظلم کیا گیا، جتنا کہ تم پر زیادتی کی گئی۔ اگر اس سے آگے بڑھتے ہو تو اس سے پہلے آپ آیت دیکھیں نا، لا تعتدوا، حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جنگ ہے اور محبت میں سب جائز ہے، یہ اسلامک نظریہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ایک اللہ کا حکم ہے، یہ سب ایک کام ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں اور پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یہ تو یہ ہوا بھی نا، غزوہ حنین ایک لڑائی ہوئی ہے، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی، محمد، یہ جیسا کہ ہم ایک منٹ، بدر ہم جانتے ہیں، بدر میں مسلمانوں کی تعداد بولے کس کے بولے 313، اور 313 کے مقابلے میں دشمنان اسلام 1000 سے بھی زائد، کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی پرسنٹیج نہیں ہے، لیکن اس 313 میں نا مسلمانوں کے ساتھ ایمانی طاقت تھی، ٹھیک ہے، ایمانی طاقت تھی، اور فرشتے اترے، سب کچھ ہوا، اللہ کے نبی موجود ہے۔ دیکھیے سمجھیے گا یار، شخصیت دیکھیے، قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہے، اب بدر میں 313 ہیں اور سامنے 1000 سے بھی زائد ہیں، فتح کس کی ہوئی؟ مسلمانوں کی۔ ایک لڑائی ہے، جنگ ہے، غزوہ حنین، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی، اس میں کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے کسی کے دل میں ایک خیال آ گیا کہ یار اس میں تو ہم تعداد میں بہت ہے، تعداد میں ہم غزوہ حنین کے موقع پہ غالباً 12,000 یا اس سے زیادہ کا لشکر تھا، مسلمانوں میں سے کسی کے دل میں ایک خیال آ گیا کہ اس بار تو ہم تو بہت چٹنی بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تعداد کے اکثریت اور اقلیت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، مسلمان کا معاملہ یہ ہے کہ مسلمان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے۔ پاؤں ایسے پھسلے ہیں اس جنگ میں کہ مسلمان کے پاؤں اکھڑ گئے اور یہ میدان چھوڑ کر کے بھاگنے لگے، نبی آواز دے کر کے بلا رہے، کوئی نہیں آ رہا، نبی آواز دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے پکڑ تھی، آواز دے کر کے بلا رہے ہیں۔ کہاں گیا؟ اذ اعجبتکم کثرتکم، کہ جب تمہاری کثرت نے تمہیں عجب میں، تکبر میں مبتلا کر دیا، فلم تغنی عنکم شیئا، اور پھر تمہاری کثرت بھی تمہیں کام نہیں آئی، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین، تم پیٹ پھیر کر کے بھاگنے لگے، ثم انزل اللہ سکینتہ، یہ آزمائش ہے، مسلمانوں کی پکڑ آئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولی، اللہ تعالیٰ نے پھر رحمت اور سکینت نازل فرمائی اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر، وانزل جنودا لم تروها، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا لشکر کو بھیجا جس کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اصل کیا ہے؟ واتقوا اللہ، کہ ہر حال میں ہم اللہ سے ڈرتے، ہم جو کام بھی کر رہے ہیں اللہ کی رضا اس میں کار فرما ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، واتقوا اللہ، اور ساتھ میں کیا کرنا؟ اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقی اور پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، لفظی ترجمہ تو ہوگا کہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنے کو ہلاکت میں مت ڈالو، تو سیدھا ترجمہ اس کا کریں گے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔
واحسنو نیکی کے کام کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی نیکی کے کام کرنے والوں کو یعنی نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں پہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جو بات ہے اس میں تو ایک عام فہم بات یہ ہے، یہاں چونکہ جہاد کے تعلق سے بات چلی جنگ، تو یہاں پہ اصل چیز وہی ہے۔ زکوٰۃ، فطرہ، حج سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جب جنگ اور اعلاء کلمت اللہ کی بات آئیں گی تو اب یہاں پہ اس کا ایک پس منظر یہ بھی ہے، ایک صحابی ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، بہت مشہور صحابی ہے، یہ وہ صحابی ہے جن کے گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خیر۔ تو جب یہ آیت اتری، نہیں پہلے جو کیا کہتے ہیں انصار صاحب، ابو ایوب انصاری انصار صحابہ ہیں، اور جب اسلام پھیل گیا اور ماشاءاللہ سب کچھ معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا تو انصار صحابہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ الحمدللہ اب تو اسلام پھیل گیا اور فراوانی ہو گئی اور آسانی مل گئی ہے، تو اب کیا جہاد ہم لوگ کرتے رہیں، کیوں نہ اب تھوڑا اپنے گھر میں رہا جائے اور اپنا مال وول تھوڑا گھر دکان وکان کا تھوڑا دھیان کرے، ہے نا۔ یہ خیال آیا، بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ خیال آیا کسی صحابی کے دل میں، یہ خیال آنا تھا کہ پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ یہ سوچ بھی ایسا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو، ورنہ، اور یہ حدیث شریف کے اندر ہے بھی نہیں کہ دنیا میں ہم سب جتنے بھی لوگ ہیں کہ اس کی ہم سب موت تک اللہ تعالیٰ اس فتنے اور آزمائش سے ہم سب کو بچائے، لیکن کبھی ایسی ضرورت آن پڑی تو پھر ہم پیٹھ دکھانے والوں میں سے نہ ہو۔ اس کے لیے ایک نظام ہے، ایک مکمل نظام ہے، اس نظام سے ہٹ کر کے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ تو اس آیت کا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا گہرا اثر ہوا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری زندگی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے۔ آپ کو بہت لمبی عمر ملی، 100 سال سے بھی زیادہ کی عمر ہوئی، حتیٰ کہ آپ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے کرتے شہید ہوئے، اور صرف شہید ہی نہیں ہوئے، ایک جگہ جہاد اور جنگ کا رن پڑا ہوا تھا، آپ شہید ہوئے اور لوگ آپ کے جنازے کو کاندھے پر اٹھا کر کے جنگ کر رہے ہیں، اور لمبا دور تک کا فاصلہ طے ہوا، اور پھر قسطنطنیہ جو غالباً ابھی ترکی کا حصہ ہے وہاں انہیں مدفون کیا گیا، آج بھی وہاں ان کی مزار موجود ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہاں تو اصل چیز وہی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو سے ایک مراد یہاں پر ہے جہاد کے انتظامات میں، اور جب بات جہاد یا جنگ اور قتال کا آئے گا تو صرف ایسے ہی نہیں، اس کے لیے پھر ایک مکمل ایک اسلامک نظام اور ساری چیزیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اور یہ عوام الناس کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تو ایک چیز تو یہ بتایا گیا کہ ایمان والو جنگ و جدال اور جہاد کو چھوڑنا دراصل اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، یہ تو ہے یہ۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو چاہیے کہ کسی ایسے کام میں اپنے آپ کو نہ لگائے کہ جس میں ظاہری طور پہ ہلاکت ہو۔ اس میں سے ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرے، سوسائڈ نہ کرے، جیسا کہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہی وہ ہوا۔ یہ تمام چیزیں اس کے اندر۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسنو ایک ترجمہ تو ہم اس کا یہ کیے کہ نیک بنو، اور ایک ترجمہ اس کا یہ کریں گے وَأَحْسِنُوا کہ ہر کام کو اچھے طریقے سے کرو۔ عبادت اور معاملات، عبادت کا احسان کیا ہے؟ عبادت کا احسان یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ہی ہمیں سکھایا ہے کہ جب تم نماز پڑھو، عبادت کرو، تو یہ سوچو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ سوچو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم یہ خیال نہیں جما سکتے ہو تو کم سے کم یہ سوچو کہ اللہ تم کو، سبحان اللہ، یہ ہر کام۔ اب آپ سوچئے کہ مسلمان کوئی بھی کام کرے اور اس کام میں اس کا تھنک یہ ہو، تھاٹ یہ ہو کہ یار ہم جو کر رہے ہیں ہم اللہ کو دیکھ کر کے کر رہے ہیں، اور یہ نہیں، اگر ہمارا ایمان کا یہ درجہ نہیں بن پا رہا ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ ہمارے سامنے، یہ اعلیٰ درجہ کا ایمان نہیں آ پا رہا ہے، تو کم سے کم اللہ ہمیں دیکھ رہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ معاملات، یہ تو عبادات کے تعلق سے ہے، اور دوسرا کیا ہے معاملات کے قبیل میں کیا ہے؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بھی سکھلاتے ہیں، دیکھیے بہت اہم بات ہے حدیث۔ اللہ معاملات کیا ہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ یہ ہمارے معاملات ہیں کہ ہمارے ہر معاملات اتنے بہتر ہونے چاہیے کہ جس چیز کو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے ہم وہی پسند کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمارے معاملات بہتر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ تو وَأَحْسِنُوا، اپنے ہر کام کو اچھا کرو، ٹھیک ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ
نیک لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ اب اس کے آگے جو ہے بالکل وہ حج کے تعلق سے ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے انشاءاللہ، اگلے ہفتہ مستعد ہو کر کے آئیے گا تو حج کے تعلق سے تفصیلاً بات انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی، اور بہت اہم بات آئے گی۔ میں عام طور پہ بولتا نہیں ہوں، لیکن اس ہفتہ میں گزارش کر رہا ہوں حج کو سمجھنے کے لیے آپ حضرات ضرور وقت نکال کر کے اگلے جمعے کو آئیے گا، تاکہ حج کے تعلق سے آپ کے سامنے اور یہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ سے شروع ہو رہا، اور اللہ کے لیے حج اور عمرے کو مکمل کرو۔ بھائی بڑے لوگ تو ماشاءاللہ بڑے محبت سے سنتے ہیں، جو بچے وغیرہ ہیں آپ سے یار گزارش ہے، آپ یار ہفتہ میں درس قرآن میں آتے ہو، محبت سے بیٹھا کرو، محبت سے سنا کرو پیارو۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ نہیں مل پائے گی، آپ کو پیسہ خرچہ کر کے بھی نہیں مل پائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیچ کسی گنہگار کو بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قبول فرمائے کہ بس اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا کہ درس قرآن کا سلسلہ قائم ہو گیا۔ اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے۔ بہت سے مدارس والے، بہت سے مساجد کے لوگ سوچتے ہیں انتظام نہیں بن پاتا، یہ اللہ نے غیب سے، آپ نیک لوگوں کی وجہ سے اللہ نے کچھ ایسا انتظام کیا، اور سب سے بڑا فائدہ آپ کی دعا کی وجہ سے مجھ گنہگار کو ہو جاتا ہے کہ میں قرآن کچھ پڑھ لیتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں۔ تو اس مبارک مجلس میں آ کر بیٹھ کر کے بھی اگر آپ کچھ سیکھ کر کے نہ اٹھیں، بے ادبی کریں، جیسا کہ میری نظریں دیکھ رہے، نام لوں گا تو آپ کو خراب لگے گا، اور بڑے لوگ نے وہ چھوٹے 13 14 15 سال کے بچے ہیں پیارے، آپ بیٹھتے ہیں، آپ اللہ کے کلام کے درس میں آئے ہیں نا، آپ اللہ کے مقدس کتاب کو سننے کے لیے آئے ہیں، بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ اور کہا گیا ہے کہ بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب۔ اللہ آپ سب کے آنے کو اور بیٹھنے کو خوب خوب قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم دیکھیے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب قرآن سیکھیں گے تب نہ قرآن کے پیغام کو لے کر کے آگے بڑھیں گے۔ ابھی جو اس پر جو میں نے آپ کے سامنے کھول کر کے بات کی کہ تم ان کو جہاں کہیں بھی پکڑو اور پاؤ تو تم اس کو قتل کرو، یہ آیت کو میں نے بہت سے اس میں ویڈیو وغیرہ میں دیکھا کہ لوگ اس کو آیت مسلمان سے پوچھا جا رہا ہے، اب مسلمان کے منہ میں کو گھسڑ دیا، اس کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی تمہارے قرآن میں تو یہ لکھا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ آج درس قرآن میں بیٹھے تو اگر آپ سے کوئی بات پوچھے گا تو آپ تو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ قرآن کی ایک آیت ہے، لیکن وہ ایک خاص موقع سے تعلق سے ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ آج یا پہلے، ایسا تو کچھ نہیں ہے نا۔ تو جب ہم بیٹھیں تو دل کو بہت صاف اور ستھرا کر کے بیٹھیں، اور جو دینی حلقوں میں اور دینی انجمن میں اور محفلوں اور مجلسوں میں جو بیٹھنے کا طریقہ ہے پیارے، اس طریقے کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا درس قرآن میں آنا اور بیٹھنا فائدہ مند ہوگا۔ اور اگر اس ادب کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو صرف اتنا ہوگا کہ آخر میں چائے گٹھیا پی کر کے چل جائیے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا کہ آپ کو فری میں چائے گٹھیا مل جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے اور بیٹھنے اور سننے کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم انا نسألک عفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت یا حی یا قیوم، برحمتک نستغیث، حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم وسع رزقنا وسعة لا نحتاج إلى أحد من خلقك، نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك ربي أن يحضرون ونعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب من فضلك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم وسع رزقنا وسعة لا نحتاج إلى أحد من خلقك، نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك ربي أن يحضرون. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. یا اللہ جو گناہ ہم سے جان بوجھ کر یا انجانے میں ہو گئے ایسے گناہوں پر آپ ہماری پکڑ نہ فرمائیے. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ یقیناً ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، بدکار و بیکار و نالائق ہیں.
یا اللہ ہم سے ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ عمدن سہون کو بخش دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سبوں پہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ رب قدیر آپ کے بے شمار نیک بندے ہیں، آپ اپنے ان بندوں سے راضی و خوش ہیں۔ یا اللہ ہمیں بھی آپ اپنے نیک بندوں میں شریک و صحیح فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ اپنے ہی فضل سے یا اللہ ہماری زندگیوں کو نیکیوں کے ساتھ مربوط کر دیجئے۔ بالخصوص یا اللہ ہماری زندگی نماز سے بہت کٹی ہوئی ہے، یا اللہ ہم سب کو سچا پکا نمازی بنا دیجئے، سچا پکا ایمان والا اور مسلمان بنا دیجئے۔ قرآن کی سمجھ عطا فرمائیے، قرآن کی فہم عطا فرمائیے، قرآنی تعلیم اور قرآنی ارشادات اور فرمودات کو یا اللہ چپے چپے میں لے کر چلنے والا بنائیے۔ یا اللہ قرآنی احکام کے ساتھ ہمیں زندہ رکھیے اور قرآنی احکام پر ہی ہمیں موت عطا فرمائیے۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے۔ بہت سے بیماروں نے دعا کے لیے کہا یا لکھا ہے، یا اللہ جن کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، یا اللہ تمام بیماروں کو یا اللہ عثمان صاحب، جگنو بھائی، یا اللہ اور بھی جو لوگ جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، اس مجمع میں جو لوگ بیمار ہیں، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ابھی ماضی قریب میں یا اللہ میری امی گزر چکی ہے، یا اللہ اسی طرح میری بہن، اسی طرح والد محترم کا انتقال ہوا ہے، یا اللہ جو لوگ بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اللہ سبوں کی مغفرت فرما دیجئے، سبوں کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم آج کے زندے کل کے مردے ہیں، جب تک زندہ رکھیے اپنا بنا کر کے زندہ رکھیے، جب بھی موت دیجئے توبہ والی موت عطا فرمائیے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اللہ آپ ہمیں یکا وطنہ نہ چھوڑیے، آپ ہمیں یکا وطنہ نہ چھوڑیے۔ یا اللہ پورے عالم کے اندر اسلام اور مسلمانوں کی یا اللہ عزت و سرفرازی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اسلام اور اہالیان اسلام کی عزت و سرفرازی عطا فرما دیجئے۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی جملہ دعا کو محض اپنے فضل و کرم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم والحمد